بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج المسلم درس نمبر 13 الفصل الرابع عشر فی الوسیلہ۔ یا سی وسیلہ کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر رہے کہ وسیلہ کس سے کہتے ہیں، تو دیکھیں خود آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یؤمن المسلم بأن اللہ تعالی یحب من الاعمال اصلحها۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں سے اچھے اعمال کو پسند کرتا ہے، من الافعال اطیبها، پاک قسم کے کام، ویحب من عباد الصالحین، اپنے بندوں سے پسند کرتے، وانہ تعالی انتدب عبادہ الی التقرب منہ، اللہ نے اپنے قریب کرنے کے لیے بندوں کو بلایا ہے، والتعدد الیہ، کہ اللہ سے محبت کرے، والتوسل، اور وسیلہ بنا لے، فهو لذلك يتقرب الى اللہ تعالی، اسی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، ويتوسل الیہ بصالح الاعمال وطیب الاقوال، تو اللہ سے اچھے کام اور اچھی باتوں کے ذریعے وسیلہ مانگے گا، وسیلہ مانا قریب ہو جانا، فیسأل تعالی ويتوسل الیہ باسماء الحسنى، اچھے ناموں کے ذریعے سے وسیلہ کرے کہ رحمان رحم فرما، اے کریم کرم فرما، وصفاته العلا، وبالایمان به وبرسوله وبمحبته تعالی، اللہ پر، رسول پر، اس کی محبت پر ایمان کی وجہ سے، ومحبت رسول و محبت الصالحین، اور مسلمانوں سے، اللہ سے، رسول سے، نیکوں سے، وعامت المؤمنین، سب سے محبت ہوتی نا اس وجہ سے، يتقرب الى اللہ تعالی بفرائض الصلاة والزکاة والصوم والحج وبنوافلها، اور انسان اللہ کی قربت حاصل کرتے فرض چیزوں سے، نفلی چیزوں سے، کہ میں تقرب الیہ بترک المحرمات واجتناب المنہیات، جیسے کہ نزدیک کی حاصل کر لیتا ہے گناہوں کو، حرام چیزوں کو، منع چیزوں کو چھوڑنے سے، وَلَيَسْأَلُ اللہ تعالی بجائے احد من خلقی، کسی کے درجے سے سوال نہیں کرے گا، ولا بعمل عبد من عبادہ، کسی اور کے عمل سے، لیس جاہ ذی الجاہ من کسبہ، کیونکہ کسی کی مرتبت اس کی تو کمائی ہوئی نہیں ہے نا، یعنی اگر ایک آدمی ولی ہے تو اس کی ولایت اللہ نے اسے دی، اس نے اس کمال جو کیا ہے وہ کمال اس کا اپنا اس نے نہیں کیا، ولا عمل صاحب العمل من عمل فصل اللہ تعالی به اور یقدم وسیلۃ بین یدیہ، لیکن دیگر علماء حضرات کہتے ہیں کہ وسیلہ آپ کسی شخصیت کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ عمل کے ذریعے، کیونکہ جس شخصیت کے ذریعے آپ وسیلہ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ بذاتی ہی وہ کوئی کمال کی بات ہے اس میں، بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے نا، اس نے اچھے اعمال کیے ہیں نا، تو اچھے عمل کی وجہ سے ہیں۔ واللہ تعالی لم يشرع لعباده، یا لم يشرع لعباد تقرب الیہ بغیر اعمالهم وزکاة ارواحهم بالایمان والعمل الصالح، اللہ نے مشروع نہیں کی کہ کسی اور ذریعے سے آپ وسیلہ کریں، مثلا عمل وغیرہ کو چھوڑ کے۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھ کہ علماء میں سے اکثر تو اس پر متفق ہے نا، اور تمام متفق سمجھ لو کہ اعمال صالحہ کے ذریعے وسیلہ بنانا صحیح ہے، درست ہے۔ اب عباد الصالحین جو نیک بندے نا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، نیک متقین، ان کے ذریعے وسیلہ کیسے ہیں؟ تو کچھ علماء اس کو منع قرار دیتے ہیں اور کچھ اس کو جائز قرار دیتے ہیں نا، بات ہے کہ کیونکہ نیک لوگوں کے ذریعے وسیلہ مانگنا در حقیقت ان کے اعمال کے ذریعے سے ہیں، اور نہ برے کے ذریعے کیوں نہیں مانگتا۔ دلائل نقلیہ دیکھیا پر اس حضرت سے اپنے جو بات کی اسی کے مطابق کہ اخبار تعالی الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف جاتی اوپر عمل صالح اور پاک کلمات، کلم الطیب مانا پاک کلمات، والعمل الصالح یرفع، بقول تعالی یا الرسول یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا الصالح، دیکھ نیک اعمال کر، وادخلناہ فی رحمتنا انہ من الصالحین، وہ نیک تھے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے وسیلہ طلب کرو، والذین یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اور وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم دعویٰ کرتے اللہ کی محبت کا تو میری اطاعت کرو، رسول اللہ کہتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں نا رسول کے متعلق کہ اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم،
یہ دی کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھی۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اے اللہ منادی کو ہم نے سنا، آواز دے رہا تھا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، ہم نے لایا بس معاف کر دو گناہ اور خطاؤں کو مٹا دو اور نیک لوگوں کے ساتھ وفات کر دو ہمیں۔ دیکھیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہے، کسی بھی نام سے آپ اسے پکارو۔ رسول اللہ کی حدیث دیکھو، ان اللہ تعالیٰ طیب فلا يقبل الا طیبا، اللہ پاک کی صرف پاک چیزوں کو قبول کرتے ہیں نا، یعنی حرام مال سے صدقہ نہیں کر سکتے۔ وَبِقُلِ تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ، جب تمہاری خوشحالی ہونے اس وقت اللہ کی طرف جان پہچان بڑھاؤ۔ عارف کا پہ شدت، سختی میں وہ تمہیں پہچان لے گا، مانے کہ سختی میں تمہیں مدد دے گا۔ اور یہ دیکھیں ما تقرب الی عبدی بالشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرض کے ذریعے سے میرا بندہ میرے زیادہ قریب ہو سکتا ہے۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور بعض اوقات بندہ نفل بھی پڑھ لیتے فرض تو ویسے تو اور زیادہ جو میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث تو آپ مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں کہ وَإِن تقرب من الشبرا، مثال سمجھانے کے لیے نا کوئی خاص حد مراد نہیں، اگر مجھے ایک بالش کے برابر قریب ہو جائے تو میں 1 گز قریب ہو جاؤں گا، 1 گز قریب ہو جائے تو 2 گز قریب ہو جاؤں گا، باعن مانا 2 گز۔ اگر میری طرف آنا شروع کر دی میری رحمت اس کی طرف جلد جائے گی، اتیتہ ہر والا۔ اور یہاں پر ایک دلیل دے رہے کہ وسیلہ مانگنا کس طرح سے ہوتے ہیں، اعمال صالحہ کے ذریعے۔ اصحاب الغار والی حدیث تو سنوے گی نا، اصحاب الغار مانے نہیں وہ 3 افراد جو بارش وغیرہ کی وجہ سے، ہواؤں کی وجہ سے ایک غار میں چھپ گئے تھے، پھر ان پر ایک پتھر گر گیا تھا، غار کا منہ بند ہو چکا تھا، پھر انہوں نے اعمال کا وسیلہ پیش کیا، انطبقت علیہم الصخرہ، ایک بڑا پتھر ان کی ایک چٹان آ گئی تھی۔ اذ توسل احدهم ببر والدیہ، ایک نے وسیلہ مانگا کہ اللہ میں نے والدین کے ساتھ بہت اچھا کیا تھا، دوسرے نے مانگے بترک ما حرم اللہ، کہ اس نے حرام کام چھوڑے تھے، وسلج برد حق الى مستحق مع تمنیتی له، اور ایک نے اپنے مستحق کا حق لوٹایا تھا ساتھ نفع کی بھی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یار اب تو بند ہو چکے، گر چکے، چل ایسا کرتے ہیں کہ انظر اعمالا صالحہ عملتموها للہ تعالی، اگر کوئی اچھا کام کیا اسے یاد کر لو تاکہ اللہ سے ہم اس کے ذریعے وسیلہ طلب کر کے مدد مانگی، یفرجها عنکم، یہ بلا ہم سے ہٹائے گا۔ تو دیکھیں وتوسل، تو پتھر ہٹ گیا تھا، وخرج من الغار سالمین، بالکل صحیح سالم گئے تھے وہاں سے۔ دیکھ اقرب ما یکون العبد من رب وساجد، سجدی کی حالت میں بندہ بہت قریب ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے یہ دعا بھی مانگتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، ہر اس نام کے ذریعے میں تم سے مانگتا ہوں جو تم نے اپنا نام رکھا ہے، کتاب میں نازل کیا کسی میں، یا کسی کو سکھایا، یا جو اپنے علم غیب میں اپنے پاس رکھا ہے، کہ قرآن ہمارے لیے بنا دے، ربیع قلبی، دل بہار بنا دے میرے لیے، ونور صدر، سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزن، غم کی دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی و غمی، اور میرے غم کو کیا کر دے، ہٹا دے۔ مورد من توسل الانبیاء فی القرآن الکریم، بہت سے انبیاء نے توسل کیا ہے، اللہ سے وسیلہ مانگا ہے۔ وَأَنَّ تَوَسُّلَ كَانَ بِاسْمِهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَبِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، انہوں نے اللہ کے نام، صفات اور اعمال اور ایمان کے ذریعے سے کیا تھا، وسیلہ مانگا تھا۔ اس بار کے ذریعے نے تب یوسف علیہ السلام کی بات دیکھی، قال فی توسلی، توسل کر رب قد اتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے پروردگار آپ نے مجھے خواب کی طویل کا علم سکھایا، بادشاہت دی، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے میرے دوست ہیں آپ، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات کر دے اور نیک لوگوں کے ساتھ لاحق کر دے۔ ظنون یونس علیہ السلام کی دعا دی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار میں نے اپنا حصہ کم کر دیا، مجھ سے درگزر فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا توسل دیکھیں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی، یا اللہ میں نے کچھ اپنا نقصان، اپنا حصہ گھٹایا ہے، مجھے معاف کیجیے، اللہ نے معاف کر دیا۔ انی عزت بربی وربکم، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا سنیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آدم اور حوا علیہم السلام کو دیکھے جب لغزش ہوئی تھی،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ معاف کیجیے ہمیں۔ دلائل عقلیہ یہ ہے کہ غنى الرب، اللہ غنی ہے، وافتقار العبد، بندہ محتاج ہے، امر یہ سا تقاضا ہے، امر ہے کہ توسل العبد الفقیر الى رب الغنی، کی فقیر غنی رب سے مانگے، کہ ینجو العبد الفقیر، کہ ینجو العبد الفقیر الضعیف مما یرغب، کہ جن چیز سے ڈرتے اس سے نجات پالے، اس پر بھی میں یحب یرغب، جو چیزیں پسند کرتے اس پر کامیابی حاصل کرے۔ عدم معرفت العبد ما يحبه تبارک و تعالی وما يكره من الافعال والاقوال، کہ اللہ کو کون سا پسند ہے اور کون سا ناپسند ہے تو انسان اتنا پورا نہیں جانتا نا، اس کا تقاضا ہے کہ ان تکون الوسیلۃ محصورہ، وسیلہ ہونا چاہیے، فیما شرع اللہ، جو اللہ نے مشروع کی ہے اور رسول نے بیان کی ہے، اچھے نیک اعمال جو کیے جاتے، و اقوال خبیث یا برے اعمال، اعمال فاسدہ، تجتنب و تترک، اسے چھوڑ دے۔ تیسری بات یہ کہ کون جاہز الجاہ من غیر کسب الانسان، کسی اور کا درجہ تو آپ نے نہیں کمایا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے محمد اللہ کے ذریعے سے معاف کر دینا، محمد اللہ کے جو کمالات ہیں وہ تو اس کے اپنے کام آتے ہیں نا، تمہارے کام نہیں آتی، مصنف سے کہتے ہیں، لیکن ہمارے علماء حضرات کچھ اور حضرات وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے ایسا بھی۔ ولا من عمل یدیہ امر یقتضی اللہ یتوسل بہ اللہ تعالی، کہ اللہ سے توسل نہ کرے کسی کے ذریعے، لن جاہ شخص ومہما کان عظیما، اگرچہ کسی شخص کی مرتبت بہت بڑی ہو کسی بھی طرح، لیکن قربتا لشخص آخر، کسی اور شخص کی قریب ہونے کے لیے تو ذریعہ نہیں بنتا، یتقرب الی اللہ، کہ اس سے تقرب حاصل کرے، اللہم الا اذا کان قد عمل بجوارحہ او مالہ، اگر اس نے اپنے اعضاء سے کام کیا ہے، مال وغیرہ صدقہ کر کے، علی ایجاد الجاہ، صاحب الجاہ، کہ اس نے ایک اچھا آدمی بنایا، مثلا ایک شخص نے خرچہ کر لیا ایک آدمی پر، اس کا بہت پیسہ بن گیا، اس کا کیا بن گیا، اعمال بن گئے، طالب علم بن گیا اعمال کی، فعند ذلک له ایسر به، پھر اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگ سکتے، لن اصبح من کسبہ وعمل یدیہ، کیونکہ محنت اس نے کی ہے نا، جیسے والدین بچے کے ذریعے مانگتے کہ یا اللہ میں نے اس کو حافظ بنایا، عالم بنایا، قاری بنایا، اللہ فلاں شخص کو میں نے ایسا بنایا، کیونکہ اس نے محنت کی ہے نا، مفت میں توڑی وہ بنا ہے۔ ان کان قد عمل ذلک ابتداء لوجہ اللہ، اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے اسے کیا، وہ ابتغاء مرضاتی ہے۔